لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب پر. بزرگان دین، قائدان اسلام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر و احسان عظیمہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اور اپنے حبیب کے اسوے کو محفوظ فرمایا اور ہماری عمر دراز فرمائی. رمضان جیسے بابرکت مہینے کے دوسرے عشرے میں ہوش و حواس کے ساتھ اس کے مکان میں جمعہ کے دن حاضری کا موقع عنایت فرمایا. عزیزوں اور بزرگوں، زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت بڑی حقیقت، ان کو ضائع ہونے نہ دیا جائے. ہر وقت اس کا احتساب کرتے رہنا اور اس تصحیح کے طالب رہنا اور حقیقی بنیادی مقصد زندگانی کی طرف گامزن ہونا، یہی عین بندگی، یہی عین بندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبہ بھی کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین طرف ہماری فکر کو مقبول کروایا. ایک ایمان، دوسرا لفظ توبہ، تیسرا نصوحا. اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری بندوں سے استثناء کر کے صرف ایمان والوں سے اللہ کا کتاب
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع ہو کر سچی توبہ اختیار کرو۔ یہ لفظ ایمان کیا ہے؟ یہ لفظ ایمان عمل سے یعنی جو عقید واجبات ہیں بغیر چوں و چرا کے اس میں یقین کامل و مدامہ اختیار کرنا، اور جو احکامات خداوندی ہے جوں کے توں اختیار کرنے کے لیے تیار و مستعد رہنا، روا برابر بھی اس کی مخالفت یا اس کی خلاف ورزی یا عدم توجہ یا غفلت برتنا ایمان کا تقاضا نہیں۔ اور جب مومن بندہ بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے، تو اب اس سے دوسروں کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایمان وہ نعمت ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد بندہ تمام بندوں سے مستثنی ہو کر خدا کا خاص ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان والا وہ شخص ہے جو اللہ کی امان میں چلا گیا، جس کا محافظ قادر وحدہ لا شریک ہوا تھا۔ ایمان والا جس کو اللہ نے امن دے دیا، اللہ کی امان میں اللہ نے اس کو لے لیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جو بندے کی غفلت سے اس کے اپنے کی جو کجیاں آ گئی ہیں، ان کجیوں کی تلافی کے لیے، اس سے اپنے آپ کو زکی پاکیزہ کرنے کے لیے، اس کثافت سے نجات کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ کا معنی رجوع ہونا، نادم ہونا، اللہ کی رحمت کی طرف مائل ہونا۔ توبہ جب بندہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے غیظ و غضب سے نکل کر اللہ کی گرفت کرنے والی راہ سے اپنے آپ کو باز رکھ کر اللہ کی رحمت و عنایت کی طرف مائل ہونا ہے۔ توبہ بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے لوہے پر زنگ چڑھنے کے بعد اس لوہے کو زنگ سے چھڑانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے، تو توبہ کی جب کیفیت بندہ آتا ہے تو بندے پر ایک قسم کا لرزہ طاری ہوتا ہے اور آنکھ سے اشکباری خود بخود ہونے لگتی ہے، سمجھ لیں کہ یہ توبہ بندہ حقیقی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی گناہوں سے ندامت کی کیفیت میں آنے کے بعد بندے پر خود بخود ایک حیرت اور حیرت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت میں بندے کے آنکھ اشکبار ہو جاتے ہیں، گریہ و زاری کی کیفیت میں بندہ آ جاتا ہے، اور دوبارہ پھر غفلت میں نہ پڑنے کا عزم بندے کے اندر اجاگر ہوتا ہے، اور یہ عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما روائی پر استقامت کا مدعا رکھ کے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ رمضان کے مہینے میں توبہ کا راستہ بندوں کے لیے آسان و سہل و اسہل بن جاتا ہے، ایزی سے بھی ایزیلی، ایک دم آسان۔ نصوحا
لفظ نصوحہ کے معنی پاک ہونے کی طرف، عمدگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی، اصلاح کی طرف مائل ہونے کی، نصوحہ کا معنی اصلاح کی طرف مائل ہونا. جیسے کہ آپ الدین نصیحت کا معنی کیا ہے؟ بھلائی کرنا. دیندار جو ہوتا ہے، دین والا جو ہوتا ہے، دین میں کیا ہے؟ بھلائی کا کام ہوتا ہے. تو نفس کے ساتھ بھلائی کرنا. نفس کی بھلائی کیا ہے؟ نفس کو کجی سے نکال کر، کثافت سے نکال کر، گناہوں کی مائلیت سے نکال کر راہ خدا، رضائے خدا اور رضائے رب العالمین کی طرف مائل کرنا. یہ ہے نصوحہ. ایمان سمجھ گئے؟ توبہ کا اصل مفہوم مقصد کیا ہے سمجھ آ گئی. اب نصوحہ، تو نصوحہ کیا ہے؟ مائل ہونا یا حمایت کرنا یا بھلائی چاہنا. تو گویا توبہ کر کے بندہ نفس کی بھلائی کے لیے ایک راستہ کھولتا ہے، کیونکہ نفس جانتا نہیں ہے کہ اس کی بھلائی کس میں ہے. گناہوں کے ذریعے شیطان اور نفس کی حمایت کا راستہ بندہ کھولتا ہے. اس راستے کا سدباب توبہ کے ذریعے ہوتا ہے. اور توبہ تو نصوحہ جب ہوتی ہے تو نفس کو خیر کی طرف لا کے رب کی طرف مائل کرنے کی کوشش اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ہے توبہ النصوحہ. تو عزیزو اور بزرگو، رمضان کے مہینہ جو ہم پر سایہ فکر ہے، جس کے دوسرے عشرے کے اختتام کی طرف ہماری زندگی کی سانس چل رہی ہے. یہ لمحے زندگانی پھر ہم کو میسر ہوں گے نہیں ہوں گے اس کا عطا پتہ نہیں، کیونکہ ہم اپنے عزیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں. ہم جس سے ناراض رہتے ہیں ہمارے مخالفین بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں، جو بھلے لوگ ہیں وہ بھلائی کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. اور جو برے ہیں، برائی کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا معاصر ہوگا، اللہ کی گرفت. اب اپنے آپ کو سمٹنے، سنوارنے، اپنے احتساب میں لگ کر توبۃ النصوحہ حاصل کرنے کے یہی لمحے ہیں، ان کو ضائع ہونے نہ دیجیے. پتہ نہیں کہ پھر زندگی کی وفا ہوگی یا نہ ہوگی، آگے ہماری سانس کتنی باقی ہے، کسی فرد کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. ہر نفس اپنی حقیقی بدائی ساعتوں سے بے خبر ہے کہ کب یہ دار فانی سے ہماری رخصت ہے، ہمیں نہیں معلوم. امیدیں بہت ہیں، آس بہت ہے، خواہشات بہت ہے، ارمان بہت ہے، مگر یہ امیدیں، یہ خواہشیں، یہ ارمان تکمیل کو پہنچیں گے اس کی کسی کو امید نہیں ہے. ہے کوئی دعوے دار کو بتائے آگے آئے سوائے رب ذوالجلال کے؟ ایسا کوئی دعویٰ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو نہ موت ہے نہ اس کے لیے کوئی فنا ہے. وہ باقی باللہ ہے، اسی کا نام اللہ ہے. ہمیں اس کے حوالے کرنا ہے، ہمیں اس کے سپرد کرنا ہے. اس نے تو ہمیں پاکیزہ زندگی دے کر بھیجا ہے، اور ہم گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو اسفل سافلین میں ڈال دیا. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کی غفلت کی وجہ سے ہم اسفل سافلین میں پڑ گئے ہیں. اس اسفل سافلین سے نکلنا یہ ایک سب سے بڑی توبۃ النصوحہ ہے. توبۃ النصوحہ کے بغیر اسفل سافلین سے پرے آنا اور ترقی کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا ممکن نہیں. تو توبۃ النصوحہ ایک ذریعہ اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس موقع کو غنیمت جانے، اس لمحوں کو غنیمت جانے، ان ساعتوں، ان گھڑیوں کو غنیمت جانے، اور مستعد ہو کر پوری کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے محاسبہ اپنے نفوس کریں. عزیز اور بزرگوں، یہ نفس باقی ہے، کبھی تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا نہیں. روح باقی ہے، اور روح کی حمایت تمہارے اعمال صالحہ کے ذریعے ہوتی ہے. اس کی ترقی
اس کی قوت تمہارے اعمال صالحہ، تمہارے حسنات ہیں جو اس کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہر برائی کی طرف تیار و مستعد رہنے والا نرم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر خیر خواہی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی جذبہ ہے جو توبہ کی طرف اس کو راجع کرتا ہے، مائل کرتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ بندگی کا بنیادی حقیقی اس کے لیے سربراہ ہے۔ عزیز اور بزرگوں، جب نفس کمزور ہو گیا ہے اور روح کو تقویت دینے کے لیے اعمال صالحہ کا جذبہ ابھر گیا ہے، اس سے بہتر لمحہ پھر زندگی میں آئے اس کی امید نہیں لگائی جاتی۔ اس موقع کو غنیمت جانے اور فوری مستعد ہو جائیں، اپنا احتساب کریں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، رسول کا وفادار بنانے کے لیے کوشش اور تقدم میں لگ جائیں۔ عزیز اور بزرگوں، تنقید آسان ہے، تعمیر مشکل ہے۔ آج ہما وقت تنقید کے پہلوؤں سے گھرے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کا آپ محاسبہ کر کے دیکھیں گے اپنے اپنے دور پر، تو زیادہ تر ہم نقاد نظر آئیں گے دوسروں کے لیے۔ اپنے محاسبے کی طرف ہماری کوئی گھڑی نہیں ہے جن ساعتوں میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہو۔ عزیزوں بزرگوں، اس موقع سے بہتر موقع پھر ہم کو میسر ہونے والا نہیں، کیونکہ ہم اب ہمارے سامنے ہر طریقے کے خدشات بھی کھل کے آ رہے ہیں، اور ہر طریقے کی امیدیں ہماری آج سے وابستہ ہو گئی، اور جو امیدیں آئی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور جو ہمارے حقیقی مکروہ چہرہ جو ہم کجی کی طرف آ کر بنا لیے ہیں، اس سے اپنے آپ کو لوچ کر پھینکنا ہوگا۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، سعی نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ من تاب الی اللہ توبۃ اللہ، تو جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ کے رسول نے جب یہ ضمانت دے دی کہ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ کی توبہ قبول کرتا ہے، تو اب یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ عزیز اور بزرگوں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یہ بھی آسان ہے۔ جو جس مرتبے پہ ہے وہ اس مرتبے کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرے، اور ان تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو تو ضرور وہ ظلم کرتا ہے۔ آج ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو انہی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ ظالم بن رہے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے ہر امور، ہر افعال سے ہمیں واقف ہونا ہے۔ حضرت فرید گردشک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے، حکایت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک خوبصورت مالدار عورت ایک غریب عورت کو کیا کر رہی ہے، ضرب و زدن کر رہی ہے، مار رہی ہے، پنش کر رہی ہے۔ حضرت اس کے قریب ہوئے، بولے بھائی کیا بات ہے، کیوں اس کو ظلم کر رہی ہے، اس کو کیوں ضرب و زدن کر رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے، یہ میری خادمہ ہے، میری خدمت گزار ہے، میں نے آنکھ میں کاجل لگانے کے لیے کہا تو کاجل کے ساتھ اس نے کنکر کو بھی میری آنکھ میں ڈال دیا، اس لیے اس کو میں سزا دے رہا ہوں۔ حضرت جیسے سنے اپنی راہ یہ نکل، کافی وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد پھر لوٹ رہے تھے، اسی مقام پہ پھر آپ کا بیٹھنا ہوا، اور بیٹھے بیٹھے قبرستان کے قریب سے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جو آ رہی ہے،
چونچ میں دانا لا رہی ہے، اور ایک انسانی کھوپڑی ہے جس کی آنکھ میں سے چڑیا کے بچے باہر پھانک رہے ہیں اور وہ ان کے منہ میں دانا دے رہی ہے، چلے جاتے ہیں۔ حضرت غور سے مشاہدہ فرمائے، اور اس مشاہدے میں ایک اچھا وقت گزر گیا۔ خیال آیا کہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا بنا دیا کہ انسان کھوپڑی کیا تو اس کا بسیرا بن گیا۔ امت دوسرا چڑیا جھاڑوں پہ درختوں پہ بناتی ہے، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ انسانی کھوپڑی کے اندر اس کے بچے پرورش پا رہے ہیں اور اس کو بسیرا بنائی ہوئی ہے۔ حضرت مراقبے کے بت جا کے جانا چاہے گی، جب مراقبے گئے تو پتا چلا کہ یہ اس سرمایہ دار خوبصورت عورت کی ہے جو اپنی خادمہ کے ساتھ زن کو زدت کر رہی ہے، اور فوری بول اٹھے کہ آئے جس نے ایک تنکے کو اپنے آنکھ میں برداشت نہ کیا، اللہ نے اس کی آنکھوں کے لیے چڑیاؤں کا بسیرا بنا دیا۔ عزیزو اور بزرگوں، یہ حکایت کے ذریعے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہ کریں، اپنی اختیار سے تجاوز کر کے ایسا کوئی معاملہ نہ کرے جس کی گرفت اللہ فرما لے اور اس گرفت کی پاداش ہماری ایسی ہو جائے کہ ہمارا حال و احوال بدل جائے اور حالت ابتر ہو جائے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، یہ ایک مقولہ ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ کرے کہ جو غفلت میں خطا میں گزر جائے اور اس کی سزا بہت بڑی ہو جائے اور ایسا چڑیوں کا بسیرا ہماری کھوپڑی بن جائے۔ آج انسان متکبرانہ کیفیت میں آگے بڑھا ہے، جبکہ یہ تکبر والی کیفیت سوائے رب ذوالجلال کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے، اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ یقیناً غفلت ہونا یہ انسان کی تباہ میں شامل ہے، کیونکہ انسان کی تعریف میں بتایا گیا کہ الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، انسان اکمل اس بات سے ہے کہ اس میں یا تو جان بوجھ کے کوئی گناہ ہوتا ہے یا وہ انجانے میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بین الخطأ والنسیان، بھول چوک سے گناہ ہوتا ہے یا جان بوجھ کے گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایک مزدہ سنا دیا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور توبہ نصوحا کیا۔ تو عزیزو اور بزرگوں، اب ہمارے سامنے یہ لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، یہ ساعتیں ہیں، یہ وقت ہے اپنا محاسبہ کرنا، کیونکہ محاسبے کے لیے اس سے بہتر ساعت، اس سے بہتر گھڑی، اس سے بہتر لمحے پھر زندگی میں میسر ہونے والے نہیں۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے ابھی وقت ہے دیکھیں گے، تو یہ دیکھنا اس کے لیے بہت بڑا امتحان کا سبب بن جائے گا۔ کیوں کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ دیکھا کس نے ہے؟ کل کی صورت کا کوئی علم نہیں ہے، چونکہ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ کل جب بھی آتا ہے تو وہ کل نہیں رہتا، وہ آج بن جاتا۔ تو کل تو زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں ہے، مگر کل کے کل کلے میں ہم اپنی زندگی کی گزارتے چلے آتے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، کل کی صورت اور کل کی امید اور کل کی آس چھوڑے، آج اور ابھی اسی لمحے کو غنیمت جانے اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ ہم پر بہت مہربان ہے، اللہ ہم پر بہت کرم فرما ہے، کیونکہ سابقان امم کی حالت بہت بری تھی۔ جب ان کی توبہ کا کوئی معاملہ ہوتا تو ایک دوسرے کو ہلاک کر لینا، ایک دوسرے کو ختم کر لینا، یعنی زندگی سے ہاتھ دھونا ان کی توبہ ہوا کرتی تھی۔ مگر اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ ہوا، وہ اب اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے کہ ہماری گناہوں کو بھی اللہ نے پوشیدہ کر دیا، ہماری توبہ کو بھی پوشیدہ کر دیا، کہ ہمارے گناہ ہر کوئی نہیں دیکھتا۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا اظہار کرنا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہوا،
سابقان عمر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو گناہگار سب کے سامنے ظاہر ہونا پڑتا تھا اور اس کے بعد ہی ان کی توبہ کا راستہ کھلتا تھا. آج ہم کسی کے عیب چھپاتے ہیں تو اللہ ہمارے 70 عیب چھپاتا ہے. آپ غور کریں, اگر ہماری زندگیوں کو کھول دیا جائے, اللہ تعالیٰ منکشف فرما دے سب کے سامنے, تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. جب ظاہری زندگی میں, یہ فنا والی زندگی میں جس کی بقا کی کوئی امید نہیں ہے, اس میں سب ختم ہونے والا ہے, یہاں شرمندگی سے ہم گھبراتے ہیں. ارے سوچو وہ محشر کا میدان ہوگا جب سے دنیا وجود میں آئی اور فنا ہوگی, ساری انسانیت ہوگی, ساری مخلوق خدا ہوگی, ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کھولے گا تو سوچو وہاں کیا حال ہوگا. ہم خالی یہاں کے کوئی ایسے پہلو جو ہم نے کیے ہیں ضرور, مگر اس کے ظاہر ہونے سے گھبراتے ہیں, جبکہ یہ شرمندگی لمحے دو لمحے کے لیے, سال دو سال کے لیے, مہینے دو مہینے کے لیے, کیونکہ اس کے بعد اس زندگی سے ہم کو دستبردار ہونا ہے. یہ فنا والی زندگی ہے تو اتنی گھبراہٹ, وہ ابد الاباد والی زندگی ہوگی جس کو پھر فنا نہیں ہے, ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے جس اعمال کے ساتھ ہم جائیں گے اللہ اس اعمال کے بدلے میں ہم کو رکھے گا, اس کی جزا میں رکھے گا. ان ہمارے اعمال کے بدلے ہم کو مقام و مرتبے ملیں گے. تو عزیزوں اور بزرگوں, غفلت سے بیدار ہو جائیے. رمضان جیسے مہینے کی برکت کو سمجھے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر سائے فکر ہے. مغفرت کا کہا جا چکا, غفلت میں اگر گزارے ہیں تو بیداری کا موقع ہے. اب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ رمضان سائے فکر. اب ہمیں اس رحمت والے اشرے میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا لیں, اور یہ حقدار بنانے کی راہ اللہ نے آسان کر دی ہے. بس ہمیں توبۃ نصوحہ اختیار کرنا ہے, دائمی طور پر تیہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہم سے گجی ہوئی ہے, خسارہ ہم سے ہو گیا ہے, ہماری لمحے زندگانی جو امانت ہے, اس امانت میں جو ہم نے خیانت کر دی ہے, بس اللہ سے رجوع ہو کر یہ عزم کرنا ہے کہ مولا اب غفلت نہیں ہوگی. اب جو لمحے زندگی بچے ہیں اس میں ہم خیر کے طالب بنیں گے, خیر خواہ بنیں گے, خیر کا عزم کرتے ہیں. اب ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, کسی کے نقصان کا ذریعہ نہیں بنیں گے, کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے. اب اس کو بچا کے رکھیں گے جیسا تیری چاہے, جیسے تو نے ہمیں گناہوں سے مبرہ دنیا میں بھیجا ہے, ایسے ہی اپنے آپ کو بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کریں. یہ عزم مصمم اگر ہم کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں اس سے بڑی فلاح, اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی. عزیز اور بزرگوں, یہ ریاضتیں, یہ تراویح, نماز سے پنجگانہ کی پابندی, قرآن کی تلاوت کا جذبہ, خیر خیرات کا جذبہ, صدقہ کا جذبہ, یہ سب اس بات کی طرف ہمیں دال کر رہا ہے, اس بات کی طرف ہمیں مائل کر رہا ہے, اس بات کی ضمانت دلا رہا ہے کہ ہم خیر حاصل کرنے والے بننے کے لیے بس ایک فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ماضی کا محاسبہ کر کے مستقبل کا حاصل کرنا ہے. اب اس سے بہتر کوئی راہ ہمیں ملنے والی نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی لمحہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے. عزیز اور بزرگوں, آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگ جس کی پیروی میں ہم رہتے ہیں وہ بھی رخصت ہو رہے ہیں, اور جس پہ ہم شفقت کر رہے ہیں ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور جس کی رفاقتوں میں ہم رہتے ہیں وہ بھی وفا کے قابل نہیں ہے, کیونکہ سب کو فنا ہونا ہے. یہ دنیا فانی ہے, اس کا یقین اللہ نے اس وقت جو ہم پر ماحول بنا ہوا ہے اس میں اس شعور کو اللہ نے اجاگر کر دیا. اتنے شعور والی زندگی ملنے کے بعد, شعور والے لمحے ملنے کے بعد پھر بھی غفلت ہوگی کیا؟ پھر بھی غفلت بھی رہیں گے؟ تو سمجھ لیے کہ اس سے بڑی بے حسی, اس سے بڑا رونا ہماری زندگی کے لمحات میں کوئی اور نہیں. ان لمحوں پہ جب ہم روئیں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جب اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے تو اللہ سے موقع و مہلت طلب کرتا ہے جو اس کو ملنے والی نہیں. جب موقع اور مہلت کا طالب بنتا ہے, یہ اس کی طبیعت میں ہے, تو یاد رکھیں وہاں پھر اب مہلت نہیں ملے گی,
یہ دارالعمل کی طرف رخصت کے بعد پھر اس میں اعادہ اس کا اسلامی نقطۂ نظر سے، ایمانی نقطۂ نظر سے واپس نہیں ہے. یہاں سے ایک بار گزر جائیں گے تو پھر آنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یعنی بالکل آپ آ ہی نہیں سکتے. تو یہ لمحوں کو ضائع کیوں کریں؟ جب آنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے تو جو موقع غنیمت ہے، اس غنیمت موقع سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وظیفہ ہوا ہے کہ اے پروردگار عالم ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما. مولا ہم سچے دل کے ساتھ تیری طرف رجوع ہوتے ہیں. مولا ہمیں توبۃ النصوحہ کا جذبہ عطا فرما. مولا تیری توفیق کے بغیر خیر خائی اور خیر پہ استقامت ممکن نہیں ہے. مولا ہم تیری توفیق کے طلبگار ہیں. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. مولا اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمیں ہمارے بزرگوں کا فرمانبردار بنا، اپنے والدین کا فرمانبردار بنا، بڑوں کا تعظیم و اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، ہر کسی کے ساتھ عفو درگزر کی کیفیت تک کے معاف کرنے والا بنا دے. مولا ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا بنا دے. مولا ہر رشتے سے جڑنے والا بنا دے، ہر خیر کا طالب طلبگار بنا دے. مولا ہمارے ساتھ عزت خیر کا معاملہ فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. وقت عطا کلمۃ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ.